احکام اللہ نے نازل فرمائے جو بس میں تیزی سے آپ کو پڑھوں گا۔ سورہ 21 نمبر آیت میں فرمایا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ 22 میں فرمایا جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 42ویں آیت میں ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی جان بوجھ کر حق چھپاؤ۔ ویسے تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن ایک اصول یہاں پر یاد رکھیے گا، بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے، یعنی خاص شخص کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص قوم کے لیے آیات نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہوگا۔ یہ بھی ایسی ہے، ویسے آیت بنی اسرائیل کے لیے، لیکن حکم عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ بعض اوقات ہم خاندانی جھگڑوں میں اپنے دوست ہوتے ہیں، کوئی بزنس پارٹنر ہوتا ہے، وہ ناحق ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں مروت پہ، جی میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بزنس پارٹنر، یہ محلے والا ہے، یہ بلڈنگ میں رہتا ہے، اور ہم مکس کر دیتے ہیں پھر حق اور باطل کو سامنے والے کو شکست دینے کے لیے اور اس کی فیور میں۔ یہ غلط ہے۔ اسی طرح حکم فرمایا حق کو نہ چھپاؤ۔ جب آپ پہ حق منکشف ہو گیا ہے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، دشمنی بن جائے گی، تو پھر خاموشی۔ تو خاموشی ہے، سب سے افضل کیا ہے؟ اقرار حق کا، چاہے کوئی برا مانے۔ نمبر 2، اگر صحیح مصلحت ہے تو خاموشی۔ لیکن تیسری چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ باطل کا ساتھ دے کر اور کسی بیچارے مظلوم کے اوپر ظلم کا مرتکب ہو جائیں، یہ غلط ہوگا۔ 43ویں آیت میں ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 44ویں آیت میں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ جب ہم تبلیغ دین کریں تو خود بھی عمل پیرا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دیں، دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں۔ لیکن یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ یہ سوچ کر رک جانا کہ یار پہلے میں نیک بن جاؤں پھر نیکی کا حکم کروں گا، اور پہلے برائی سے بچ جاؤں پھر برائی سے روکوں گا، یہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائے، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود برائی سے نہ بچ سکو۔ معلوم ہوا کہ حد اعتدال یا صحیح راستہ یہ ہے کہ اگر میں بے عمل ہوں، مجھے تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 45ویں آیت میں ہے اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ 114 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں ذکر الہی کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے تو فقط یہی مناسب تھا کہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس آیت سے ایک حکم یہ ثابت ہوا کہ مساجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرنا غلط ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہوں گے ایک کمیٹی کے ارکان کہ وہ اگر ایسا ایک ماحول بنا دیتے ہیں، غلط قسم کے امام کو کھڑا کر دیتے ہیں، لوگوں پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ نمازی دوسری مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، یہ ویران کرنے والے کہلائیں گے۔ اس میں وہ خطباء بھی آئیں گے جو اپنے نفرت انگیز بیانات سے نفرت پیدا کر کے انتشار پیدا کرتے ہیں، اور لوگ ان سے متنفر ہو کے مسجد چھوڑ کر دوسری مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ گندی گندی گالیاں دینا، خراب قسم کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرنا، اس سے لوگ بدظن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے دوسری جگہ، یہ بھی مسجد کی ویرانی ہے۔ تیسرا یہ کہ صحیح العقیدہ ہے، صحیح شخص ہے، وہ تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے، درس قرآن درس حدیث، آپ اس کو روک دیں، اور فاسد اور بوگس دلیلوں کے ساتھ نہیں جی ہماری یہ مسجد ہمارے انڈر ہے، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کی مساجد میں صحیح العقیدہ شخص کو تبلیغ کرنے سے۔ اب اگر وہ بغیر کسی مصلحت کو روکیں تو پھر وہ مسجد کو ویران کرنے والے ہی کہلائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ ایسی حیت کے ساتھ آنا کہ لوگ نفرت کر کے مسجد چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کسی پوچھا گیا کہ کوئی بہت ہی گندے کپڑے پہن کر وہ آ کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا واجب ہے کہ اس کو مسجد سے دور کیا جائے۔ سوال کیونکہ یہی تھا کہ لوگ اس کی سے نفرت کر کے نا مسجد چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی مسجد میں ویرانی پیدا کرنے والی بات ہے، اسی لیے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ 153 میں فرمایا ایمان والو نماز اور یہ 172 میں فرمایا اے ایمان والو تم حلال اشیاء میں سے کھاؤ، حلال کا حکم دیا،
اور 173 میں چند چیزوں کو حرام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر محض مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور کہ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام فرمایا ہے۔ بس جو شخص مجبور ہو، باغی اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، جنگل میں پھنس گئے، 4 دن کا فاقہ ہے، اب سامنے ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے تو بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں، کیونکہ اب نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے۔ اور حد سے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 2 بوٹی کھا کے جان بچا سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تو بھائی مل ہی گیا، کھانا ہی ہے تو چلو پوری دیگی بنا لو، اچھا ادھر پیٹ بھر کے کھا لیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس پر ان چیزوں کے بقدر ضرورت استعمال میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔